مسجد اقصی جب آپ میرے آقا مولا نے امامت فرمائی تھی اور 1,23,000 پیغمبر مقتدی تھے، تو وہاں کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے چہرہ انور اقصی میں جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی کیوں کر تلیاں چومی تھی، بولو اے جبریل کہ ان کی کیوں کر تلیاں چومی تھی، تو کہنے لگے جبریل کہ ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی، کہنے لگے جبریل کہ ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی۔ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے، سنتے رہے محفل میں، دنیا میں اس دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے، سنتے رہے محفل میں، تو قبر میں بھی ہوگی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی۔ قبر میں بھی ہوگی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی۔ بابا دیوبند کی ایک ایسی تھی جس کی نعت قبر میں نعت ہوگی اپنے آقا کی لبوں پر، تو وہ بابا دیوبند کہے قبر میں بھی ہوگی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور میراج شریف کا واقعہ پیسہ ہمارے اسی حوالے سے میراج شریف کا واقعہ، اور یہ شعر دیکھیے کتنا خوبصورت شعر، پاس بلایا پاس بلایا جلوہ دکھایا عرش پہ ان کو خالق نے، پاس بلایا جلوہ دکھایا عرش پہ ان کو خالق نے، بھئی یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور عاشق رسول کا کیا انجام
انجام ہوتا ہے عاشق رسول کا کیا انجام ہوتا ہے یہ آخر شعر ملاحظہ فرمائیں ہنس کے نکیروں نے دیکھا قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا بھئی کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت نسبت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی بھول سکیں گے نا جنت کو ہم کیونکہ جنت ہی کچھ بارگاہ واسعت میں حضرت مولانا محمد ابراہیم اشتر قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ لکھا ہوا منقبت شریف کے اشعار پیش کر رہا ہوں جس طرح آپ حمد نعت شریف میں شریک رہے اسی طرح منقبت کو بھی شریک رہیے گا کہیں آیا ہے تیرا دیوانہ شیئن للہ ہے
ہمارے مجھے یاد آ گیا میں معافی چاہتا ہوں بھول گیا تھا درود پاک پڑھ لیجیے مل کے کہیے گا یہ مدینے جانے کی آرزو ہے ہمارے بزرگ کی اور ہم سب کی آرزو ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرے آستان سے بڑھ کر تیرے آستان سے بہتر تیرے آستان سے بڑھ کر تیرے آستان سے بہتر ہے بھلا کوئی ٹھکانہ مدنی مدینے والے ہے بھلا کوئی ٹھکانہ مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹھے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹھے کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے اس سے قبل کہ میں اس کتاب کے لیے کیا وہ سبق آموز باتیں مانی کچھ اور اس کے بعد ذکر ہوگا لیکن بالکل مختصر اتنا لمبا پروگرام نہیں ہے آگے اس سے قبل ہمارے بھائی صاحب مختار میر صاحب ان کی خواہش ہے کہ 2-3 اشعار میں سید الطاف حسین کاظمی کی لکھی ہوئی نعت پیش کروں پہلے میں نے ایک نعت لکھی ہوئی میری جولی میں رہتی ہیں صداقت محمد کی وہ پڑھی ہے ایک اور ان کی مشہور زمانہ نعت ہے اس کے 2-3 اشعار سے پیش کرتا ہوں اس کے بعد بلا حضرت صاحب تشریف لائیں گے اور ان کے بیانات آگیا سے ہم مستفید ہوں گے تمام حضرات ایک دفعہ محمد سے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमतें होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और उनकी चौखट पे पड़े हैं तो बड़ी मौज में है, उनकी चौखट पे पड़े हैं तो बड़ी मौज में है, लौट कर आएंगे जब उस दर से, लौट कर आएंगे जब उस दर से, मेरे दिल तो ही बता क्या तेरी हालत होगी। लौट कर आएंगे जब उस दर से, मेरे दिल तो ही बता क्या तेरी हालत और हश्र का दिल भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है अल्ताफ, एक सहारा है कि मैं उनका हूँ, एक सहारा है कि मैं उनका हूँ। इस निस्बत से सरे हश्र शफाअत होगी। एक सहारा है कि मैं उनका हूँ, इस निस्बत से सरे हश्र शफाअत होगी।
اور اب آخر میں خوبصورت اور سبق آموز خطاب ہوگا، مختصر بالکل انشاءاللہ۔ شہزادہ مشتر جناب حضرت مسعود اظہر رضوی قادری، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جانے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عرص خوشتر۔ الحمدللہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك أجمعين. میرے محترم ثنا خان رسول، علماء کرام، میری ماؤں، میری بہنوں، ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک کا کتنا کرم ہے، مالک کا کتنا کرم ہے کہ مالک ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اپنے بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کو یاد کرنے کا۔ یاد رکھیے، یہاں تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے اس وقت۔ تقریریں آپ ساری زندگی سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تقریروں کی ضرورت ہے، تقریروں کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے۔ ان جیسے علماء کرام جو میرے یہاں ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کو میری دعائیں ہیں، بزرگان دین کی دعائیں ہیں، ہمارے بڑوں کی ہمیشہ دعائیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھیوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس جانتے ہیں، احساس کرنا۔ جس شخص کو احساس ہو گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ احساس۔ افسوس تو یہ ہے کہ احساس نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن احساس نہیں ہے کہ کس مشکلات سے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں ملا۔ احساس کر لیجئے، حضرت بلال حبشی کو یاد کر لیجئے۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ حاصل کیجئے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ میری ساری زندگی کا جو کچھ میرے پاس ہے، جو میرے والد محترم نے مجھے عنایت فرمایا ہے، وہ بس ایک چیز ہے اور میں ہمیشہ اس پہ زور دیتا ہوں ساتھیوں، عشق مصطفیٰ عین ایمان ہے۔ جس کے پاس عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بے شک وہ کتنی لمبی داڑھی رکھتا ہو، کتنی بڑا عمامہ ہو، کتنا بڑا چوغا ہو، کتنا بڑا جبہ ہو، اس سے کوئی مقصد نہیں۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے، نبی کی یاد میں آنسو بہ رہے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہی میسج، یہی پیغام حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر صدیقی حامدی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ پوری دنیا میں لے کے گئے۔ پوری دنیا میں۔ یہاں میں حاضر ہوں
कुछ तो सूरतें मैं यहाँ देख रहा हूँ जो मेरी बचपन की यादें मेरे पास वापस आ रही हैं। क्या समझते हैं कि सूरीनाम मुझसे दूर है? मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपके दरमियान बड़ा काम किया है। मेरे साथियों, कभी आप दूर ना थे ना होंगे, आज यहाँ साथ हैं। मेरी दुआ है क़यामत के दिन हम सब साथ उठे। ये जो आप आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको ये मत समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ उनसे खुशकर हो रहा है, ये मिलादे मुस्तफा हो रहा है। यहाँ इस वक्त हम हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मना रहे हैं, और आपके सत्ते में हिंदुस्तान, पाकिस्तान के जितने भी औलिया इकराम वली जहां जहां आराम फरमा रहे हैं, उनकी याद में यहाँ बैठे हैं, आला हजरत का सदका खा रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का सदका का फैजान नजर आ रहा है, और उनके गुलामों के गुलाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम खुश्तर को याद कर रहे हैं। हॉलैंड की सरजमीन मेरे लिए अजनबी नहीं। मेरे वालिद मोहतरम 1983 या 82 में यहाँ तशरीफ लाए थे सबसे पहले, मुझे अच्छे से याद है, और आपसे इतनी मोहब्बत की कि सूरीनाम भी जाना हुआ उनका। सूरीनाम भी गए। अल्लाह का फजल करम है, मैं अपने साथियों को, अपने बुजुर्गों को, इन खूबसूरत चेहरों को देख रहा हूं, और इस दुआ के साथ आया हूं कि ऐ परवरदिगार हमें इसी तरह आपस में मोहब्बत अता फरमा। आज के जमाने में मोहब्बत की कमी है, और मैं मोहब्बत की दावत दे रहा हूं। ये मोहब्बत की दावत इसलिए दे रहा हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है। जहां मोहब्बत होगी वहीं तो ईमान होगा। ईमान और मोहब्बत एक साथ चलती है, और अदब तो लाज़मी सी बात है कि ईमान का हिस्सा ही अदब है। मेरे वालिद मोहतरम ने हमें अदब सिखाया। चूंकि हजरत का उर्स हो रहा है, तो वालिद मोहतरम का सहारा हमेशा लूंगा, और दूसरी बात यह कि मैं खड़ा ही उनके सहारे पे, मैं यहाँ खड़ा ही उनके सहारे पे हूँ, तो उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, अदब बहुत बड़ी चीज है। शैतान मरदूद करार दिया गया, क्यों? वो बेअदब था, उसको नूरे मुस्तफा नजर नहीं आया। अदब बहुत बड़ी चीज है, और अदब ही में ईमान पोशीदा है। मेरी दुआ है कि आप अपनी जिंदगी अदब और एहतराम से गुजारें। यकीनन यहां भी फलाह पाएंगे, और आखिरत में फलाह ही फलाह होगी। ये जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे साथियों, नाते सुनना, नाते पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सहाबा की सुन्नत है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सहाबा इकराम की सुन्नत है। और इतना मेरा ईमान है, और हम सब का ईमान है, जो नाते पढ़ता है, नाते गुनगुनाता है, वो बेईमान हो ही नहीं सकता। वो बेईमान हो ही नहीं सकता, इसलिए कि नातों ही में सब कुछ रखा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जिंदगी का मुताला कर लीजिए। आपने क्या कुछ नहीं दिया हमें, कंजुल ईमान अता फरमा दिया, कंजुल ईमान अता फरमा दिया। इससे अच्छा ट्रांसलेशन मैं सोचता हूँ हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, ना दुनिया में था ना आएगा। फतावा रज़विया, अल्हम्दुलिल्लाह फतावा रज़विया को उठा के देख लीजिए, क्या कुछ नहीं इनायत फरमाया आपको। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को एक शख्स नहीं थे, पूरी जमात उनके साथ थी। मेरे वालिद मोहतरम यही फरमाया करते थे कि मुझे क्यों देख रहे हो, मेरे पीछे देखो किसकी पावर है। और आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे मत देखें, मैं तो आपका खादिम हूँ। मैं तो अपने बुजुर्गान दीन औलिया इकराम और बिलखुसूस उलमाए किराम की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ,
لیکن میرے ساتھیوں میرے بزرگوں مجھے مت دیکھیں میرے پیچھے دیکھیں کون کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. مجھے ایک شدت سے احساس ہو رہا ہے میرے پیچھے کہیں قرآن تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر حافظ سے رکھے اس لیے کہ قرآن کو پیٹ کرنا دیکھ ہی لیجیے جگہ. مجھے اس کا بڑا شدت سے احساس ہو رہا ہے بار بار. اللہ تعالیٰ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. آج ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ ہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور میں نے ابھی جس طرح کہا کہ جو نعتیں گنگناتا ہے نعتیں پڑھتا ہے وہ بے ایمان تو دنیا سے جا ہی نہیں سکتا. اور آج کی دنیا میں جتنی نعتوں کی ضرورت ہے پہلے شاید کبھی نہ تھی. آپ دیکھیں نئی نسل کس طرح برباد ہوتی جا رہی ہے. ناچ گانے اور دنیا کے خرافات میں لگی ہوئی ہے. نعت رسول پڑھے گا گنگنائے گا تو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور جب سمجھے گا تو شریعت کو اپنائے گا اور جب شریعت کو اپنائے گا تو عشق مصطفیٰ ہوگا تو شریعت ہوگی. میرے ساتھیوں میرے بزرگوں یہی تعلیم میرے والد محترم نے پوری دنیا میں دی. موریشس کی سرزمین پہ دی, ساؤتھ افریقہ میں دی, یا ہالینڈ کی سرزمین پہ دی, فرانس میں دی, اور ہندوستان پاکستان کے تو علماء جانتے ہی ہیں آپ, اور برطانیہ میں الحمدللہ کافی ٹائم گزرا. اللہ کا فضل و کرم ہے آج ان کی یاد یہاں بنا رہے ہیں. دراصل ہم یہاں حقیقت میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان دیکھ رہے ہیں. یہ امام اہل سنت کا فیضان ہے. مولانا خوشتر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی نئی چیز نہیں دی ہمیں, وہ وہی کچھ دیا جو امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں عنایت فرمایا. اور وہی جھنڈا وہی چراغ پوری دنیا میں آج بھی جل رہا ہے, قیامت تک جلتا رہے گا. بس دعا کیجئے کہ آپ کی نسلوں میں کوئی گستاخ نبی نہ پیدا ہو. یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ گستاخ نبی نہ پیدا ہو, اور مل جل کے پیار محبت سے کام لیجیے. میرے والد محترم کا ہمیشہ یہی کہنا تھا. دیکھیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, میں اکثر ماشاءاللہ خالد جاوید اختر صاحب انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میں الحمدللہ خادم سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل میں حاضر ہوں. انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن الحمدللہ مانچسٹر میں اب تو یہ انٹرنیشنل ہو گئی ہے. بارڈر نہیں رہے, بارڈر نہیں رہے, نعتوں کے کوئی بارڈر نہیں ہوتا. ماشاءاللہ انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں, اور عرس خوشتر کے حوالے سے ہم ماشاءاللہ یہ پہلا ہمارا یہ پروگرام ہے, اور یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا. یہ ہمارے ساتھی جو بیٹھے ہیں ہمیشہ تعاون کرتے رہیں گے. ان کو میں بچپن سے جانتا ہوں, یہ ساتھی کو بچپن جانتا ہوں, ان کے والدین کو میں جانتا ہوں. یہ ہمارے اپنے آدمی ہیں, آپ ہماری فیملی ہیں, یو آر آور فیملی. اس لیے کہ دیکھیں رشتے جو ہوتے ہیں نا یہ دنیا میں رہ جاتے ہیں. خونی رشتہ تو یہاں دنیا میں رہ جاتا ہے, کاروباری رشتہ یہاں ہی ختم ہو جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رشتہ قائم کیجیے, پھر آپ دیکھیے کہ اس رشتے میں کیا مزہ ہے. آخرت کا رشتہ اپنا لیجیے, انشاءاللہ اس دنیا میں بھی دیکھیے گا اور آخرت میں بھی. اور یہ جو محفل دیکھ رہے ہیں this is only a token. سمجھ لیجیے کہ کیا کہتے ہیں کہ ایک یہ سیمپل ہے. سیمپل سمجھتے ہیں نا, ایک چھوٹا سا سیمپل ہے. جو محفل آنے والی ہے وفات کے بعد, جو اصل زندگی آنے والی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, سرکار غوث اعظم ہوں گے, اعلیٰ حضرت ہوں گے, اور ہماری پوری جماعت ہوگی. اکثریت تو ہماری وہاں ہے, اکثریت تو ہماری وہاں ہے. aim for that. We came from somewhere. ہم کہیں سے آئے ہیں اور کہیں ہمیں جانا ہے. We in transit period. Transit سمجھتے ہیں آپ کو سورینام یہاں سے جانا ہے, بیچ میں کہیں امریکہ اترنا ہے 1-2 گھنٹے کے لیے. منزل تو وہاں ہے, ہم ٹرانزٹ میں ہیں. آپ دل نہ لگائیے, یہ دنیا بڑی بے وفا ہے.
کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ کچھ نہیں لے کے جائیں گے یہاں سے. یہ مکان، یہ دکان، یہ بلڈنگیں سب رہ جائیں گی نہیں. اگر اولاد وفادار ہے، اگر اولاد وفادار ہے مرنے کے بعد، یعنی کہ دنیا کے جانے کے بعد دعائیں خیر کر رہی ہوگی تو وہ وفادار ہے. نہیں تو میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باپ کی قبر ابھی گھر میں ہی ہے اور اولادیں لڑ رہی ہیں جائیداد پہ. ابھی نماز جنازہ اٹھا بھی نہیں ہے. بھائیوں کی شکلیں دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ اکبر کہنا نہیں چاہتا. آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ میرے ساتھیوں، محبت اس کی کمی ہے. محبت کیجیے، ایک دوسرے سے محبت کیجیے. محبت کا ہی پیغام دینے آیا ہوں، محبت کا ہی پیغام دیتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ، گفتگو بڑی لمبی ہو سکتی ہے، میں یہاں سارا دن لگا رہوں گا، گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق کبھی ادا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم.